میرے شوہر، ساس اور نند نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا، اسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ ہیلو دوستو، میرا نام فضا ہے، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میں ان دنوں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ سارا دن میں سوچوں میں گم رہتی اور اپنے شوہر باسل اور ساس روبینہ کا بدلا ہوا رویہ محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ وہ لوگ اپنی زبان سے مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہ میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے، مگر میرے ساتھ بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میرے شوہر باسل کا برتاؤ میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے یا پھر میرا خیال نہیں رکھتے تھے۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن بہت زیادہ چپ چپ رہتے تھے۔ مجھ سے اپنے دل کی کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو مجھے ایسا لگا شاید ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم بولتے ہیں، وقت کے ساتھ وہ بدل جائیں گے۔ یہاں پر بات کچھ اور تھی۔ جب بھی میں اپنے شوہر باسل کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو میری ساس روبینہ اور نند فاطمہ بیچ میں آ جاتی۔ وہ کبھی بھی میرے شوہر باسل کے ساتھ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میں ایک بہت اچھے اور امیر گھر کی لڑکی تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ میرے خاندان والے چاہتے تھے مجھے ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا شوہر کے روپ میں ملے جو میرا بہت زیادہ خیال رکھے، تو میرے گھر والوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارے دور کے رشتے دار آنٹی باسل کا رشتہ میرے گھر پر لے کر آئیں۔ انہوں نے بتایا لڑکا بہت ہی نیک اور شریف ہے۔ پھر میرے گھر والوں نے باسل کو دیکھنے اس کے گھر گئے۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی ہمارے گھر پر آئیں۔ میرے امی ابو کو باسل کے گھر والے بہت اچھے لگے۔ جب میرے ابو نے کچھ لوگوں سے ان کی جانچ پڑتال کروائی تو لڑکا بہت ہی اچھا ہے اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ جب میرے ابو کو تسلی ہو گئی تو یہ رشتہ پکا ہو گیا اور 4 مہینے بعد ہی میری باسل کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ میری ساس روبینہ اور نند فاطمہ بہت اچھی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مجھے کبھی کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ یہ بات سچ ہے، مجھے کچھ کام آتا نہیں تھا کیونکہ کبھی میری امی نے میرے گھر سے مجھے کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ میرے گھر میں نوکر کام کرتے تھے، لیکن سسرال میں کوئی بھی نوکر نہیں تھا۔ یہ لوگ بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن دل کے بہت اچھے اور سادہ مزاج تھے۔ میرا شوہر باسل بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن ایک بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، وہ یہ تھی جب بھی میں اپنے شوہر باسل کے قریب جانے کی کوشش کرتی یا ان سے بات کرتی تو میری ساس روبینہ یا نند فاطمہ بیچ میں آ جاتی۔ ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزر گئے تھے اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک میری نند فاطمہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی، بھابھی فضا، کیا میں آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ مجھے اپنے کمرے میں بہت گرمی لگ رہی ہے، آپ کے کمرے میں تو اے سی لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم یہاں سو جاؤ۔ اصل میں میری سسرال میں کسی بھی کمرے میں اے سی نہیں لگا ہوا تھا، لیکن میرے ابو نے مجھے جہیز میں بہت سارا سامان دیا تھا اور کمرے میں جو اے سی بھی لگوا دیا وہ میرے ابو نے مجھے جہیز میں دیا تھا۔ اس دن میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، اگر ایک دن میری نند میرے کمرے میں سو جائے گی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اسی لیے میں نے خوشی خوشی اسے اپنے کمرے میں سلا دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ جب بھی میں رات کو اپنے کمرے میں سونے جاتی تب میری ساس روبینہ یا میری نند فاطمہ میں سے کوئی بھی میرے کمرے میں آتا اور مجھ سے کہتا ہمیں آپ کے کمرے میں سونا ہے۔ میں اپنے شوہر باسل کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا شوہر ان سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔
تم لوگ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، بلکہ میرا شوہر مجھ سے کہتا تھا ٹھیک ہے تم بھی ان کے ساتھ سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ جب میں ان سے کہتی میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں تو وہ مجھ سے کہہ دیتے نہیں تمہیں اے سی میں سونے کی عادت ہے، تم یہاں کمرے میں آرام سے سو جاؤ، مجھے تو گرمی میں رہنے کی عادت ہے، تم کہاں میرے لیے پریشان ہوتی رہو گی۔ جب میرے شوہر بازل مجھ سے پیار سے کہتے یہ بات تو مجھے لگتا وہ میری بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اسی لیے مجھ سے ایسا کہتے ہیں، لیکن اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا میری ساس روبینہ اور میری نند فاطمہ زبردستی ہم دونوں کے بیچ میں آتی ہیں تاکہ میں اپنے شوہر بازل سے کوئی بات نہ کر سکوں، اور میرے شوہر بازل بھی مجھ سے کچھ بھی زیادہ بات نہیں کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں بھی کرتی تو کیا کرتی، انہیں اپنے کمرے میں سونے سے منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا میں اپنے شوہر بازل سے ان کے بارے میں بات کروں گی، وہ ان کے بھی کمرے میں اے سی لگوا دیں۔ اگلے دن جب میرا شوہر بازل آفس سے گھر آئے تب میں نے ان سے کہا آپ کیوں نہ اپنی اماں کے کمرے میں بھی اے سی لگوا دیں تاکہ وہ لوگ بھی آرام سے سو سکیں اور ہم بھی اپنے کمرے میں آرام سے سو سکیں۔ یہ بات میری ساس روبینہ نے سن لی اور مجھ سے کہنے لگی بہو فضا میرا بازل بیٹا اتنا کہاں کماتا ہے، چھوٹی سی تو نوکری ہے، اس میں گھر کا خرچہ ہی مشکل سے چلتا ہے، تو کہہ رہی ہے گھر میں اے سی لگوا دے۔ تو میری ساس غصے سے بولی ٹھیک ہے ہم میں سے کوئی بھی آج سے تیرے کمرے میں نہیں سوئے گا۔ میں نے اپنی ساس روبینہ سے کہا نہیں اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں بازل بھی ٹھنڈے کمرے میں سوئے، وہ سارا دن کام کر کے تھک ہار کر گھر آتے ہیں اور پھر گرمی میں پڑے رہتے ہیں، میں صرف اسی وجہ سے کہہ رہی تھی ورنہ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے اور ناراض ہو کر مجھ سے بولے اگر تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے اپنے کمرے میں میری ماں اور بہن کو سلانا تو تم منع کر دو، میری غریبی کا مذاق کیوں اڑا رہی ہو، تم جانتی ہو میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتا ہوں، تمہارے بھائی اور باپ کی طرح میرا کوئی بڑا بزنس نہیں ہے، میں بنا سوچے سمجھے پیسے خرچ کر دوں، میں جانتا ہوں تم بہت امیر گھر سے آئی ہو لیکن تمہارے بابا نے یہ شادی اپنے مرضی سے کی ہے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی جو تمہاری ہر خواہش پورا کر سکوں۔ میں نے اپنے شوہر بازل سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی ٹائم اسپینڈ نہیں کیا، میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں، دن میں آپ سارا دن آفس میں کام کرتے ہیں اور رات کو آپ کی ماں اور بہنیں کمرے میں آ کر سو جاتی ہیں، آپ ہی بتائیے میں کیا کروں۔ میری بات سن کر میرے شوہر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں ایک بہت زیادہ خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، میں بہت زیادہ تیار ہو کر رہتی تھی تاکہ اپنے شوہر بازل کا توجہ اپنی طرف کھینچ سکوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ کون سی سوچوں میں گم رہتے تھے۔ میری ساس روبینہ اور نند فاطمہ بہت زیادہ اچھی تھی، میری نند فاطمہ تو ہر وقت میری تعریف کرتی رہتی تھی لیکن مجھے اپنے شوہر بازل کی تعریف سننی تھی۔ میری ساس روبینہ نے مجھے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تھی، اسی لیے میں ہر وقت کمرے میں رہتی تھی، لیکن میرا شوہر بھی میری طرف توجہ نہیں دیتا تھا، جب بھی میں اسے باہر جانے یا گھومنے جانے کے لیے کہتی تو وہ مجھے ساتھ لے کر جاتے، لیکن ہمارے ساتھ میری فاطمہ نند بھی آ جاتی تھی، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میری نند فاطمہ کی شادی کر دی جائے، جب وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنا بند کر دے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی ساس روبینہ سے بات کی تو وہ میری ساس کہنے لگی میں ہر وقت دعا کرتی ہوں تمہاری نند فاطمہ کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہے، لیکن میں کیا کروں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم ان کی شادی کر سکیں، اگر تم اپنے ابو سے کہہ کر ہماری کچھ مدد کر دو تو میں آج ہی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔
مجھے اپنی ساس روبینہ کی یہ بات تھوڑی غلط لگی، لیکن میں کیا کرتی، اپنی نند کی شادی کروانے میں ہی میرا فائدہ تھا، اسی لیے میں نے اپنے ابو سے کہہ کر اپنی نند کی شادی کے لیے سارے انتظامات کروا دیے۔ میری ساس نے بھی فوراً میری نند کے لیے رشتہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلے سے ہی رشتہ دیکھ لیا تھا۔ وہ انتظار میں ہوں میں اپنی نند کی شادی کا انتظام اپنے ابو سے کہوا دوں۔ خیر جو بھی ہوا، 1 مہینے میں میری نند کی شادی ہو گئی تھی۔ جب بھی میرے گھر میں پیسوں کی یا پھر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میری ساس مجھے کہتی اپنے مائکے سے منگوا لو، تو میں اپنے مائکے سے منگوا لیتی تھی۔ میں بھی ہنسی خوشی ان کی ساری باتیں مان لیتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی تھی، تبھی میں نے ان سے اپنے شوہر بازل کے بارے میں بات کی۔ میں نے ان سے کہا، اماں کیا بازل کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ میری یہ بات سن کر میری ساس حیران رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ بازل نے تم سے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے مجھ سے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں مجھ سے کیوں دور دور رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ میری ساس روبینہ نے کہا کہ بہو فضا تو فکر مت کر، میں اس سے بات کروں گی، آج کے بعد وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اگلے دن جب میرے شوہر بازل آفس سے گھر آئے تو مجھ سے کہنے لگے، چلو باہر کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ حیرانیت ہوئی، کیونکہ آج تک انہوں نے مجھ سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی میری ساس روبینہ نے ان سے ضرور کوئی ایسی بات کہی ہوگی، اسی لیے وہ مجھے کھانے پر لے کر جا رہے ہیں۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، آپ 10 منٹ رکیں، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ پھر ہم دونوں ساتھ میں ڈنر کرنے کے لیے چلے گئے۔ آج پہلی بار ہم دونوں نے اکیلے میں باہر گھومے تھے اور وہ چپ چپ رہتے تھے، لیکن میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، آج پہلی بار میرے ساتھ اکیلے باہر گھومنے آئے ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سوچ رہی تھی میری ساس روبینہ کتنی اچھی ہے، میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد سب کچھ اچھا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر بازل بھی مجھ سے اب کچھ بات کرنے لگے تھے۔ میں بھی روز انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، ان کا خیال رکھتی۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک لڑکی آئی تھی، اس کا نام رقیہ تھا۔ وہ میری نند فاطمہ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے شوہر فوراً ہی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ میرے شوہر بازل کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ہمارے گھر میں رکی اور واپس چلی گئی، لیکن اب وہ لڑکی اکثر ہمارے گھر پر آتی جاتی رہتی تھی اور میرے شوہر بازل کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی، اور وہ ہمارے گھر پر اس وقت آتی تھی جب بازل گھر پر ہوتے تھے۔ ویسے تو بازل اس لڑکی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے کمرے سے ہلکی ہلکی کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے قریب پہنچی تو وہ آواز بند ہو گئی تھی۔ جیسے میں کمرے میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی پیچھے مڑی تو میری ساس روبینہ کھڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اماں میں ابھی آئی ہوں اپنے مائکے سے، لیکن مجھے اس کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں بیٹی، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو ابھی پڑوس کے گھر سے بیٹھی ہوئی تھی، یہاں پر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے مجھے ایسا کہا تو میں نے بازل کے بارے میں پوچھا تو میری ساس روبینہ کہنے لگی، وہ تو آفس میں ہیں، ابھی تو شام کے وقت گھر آئیں گے۔ اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی تھی۔ میں نے جو کمرے سے آواز سنی وہ آواز بالکل میرے شوہر بازل کی آواز جیسی تھی، تو میرے شوہر بازل گھر میں نہیں ہیں۔ میری ساس روبینہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میری ساس روبینہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی؟
میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میرے شوہر بازل کچھ دیر بعد گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں تھے؟ وہ مجھ سے کہنے لگے ایسا سوال کیوں کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ جب سے میں نے اپنے شوہر بازل کی شکایت اپنے ساتھ سے کی تھی تب سے میرے شوہر بازل میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ مجھے گھمانے بھی لے کر جاتے لیکن پتہ نہیں میرے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ ایک رات مجھے بہت تیز کی پیاس لگی تھی اور میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا میرے شوہر بازل کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے باہر جا کر انہیں دیکھا تو وہ کسی سے ہلکی ہلکی فون پر بات کر رہے تھے۔ جب میں نے غور سے سننے کی کوشش کی تو مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی تو میں ان کے سامنے گئی۔ میں نے کہا اتنی رات میں کس سے کال پر باتیں کر رہے ہو؟ تب میرے شوہر بازل مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اور غصے میں مجھ سے بولے تم کیا مجھ پر شک کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آفس سے کال تھی وہی بات کر رہا تھا لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنی رات یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں بس پیاس لگی تھی تو پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جب آپ کو کمرے میں نہیں دیکھا تو بس آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں آنگن میں آ گئی۔ میں پانی پی کر اور میرا شوہر بھی کمرے میں آ گیا تھا لیکن میرے شوہر بازل آرام سے سو گئے تھے لیکن میں ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ میں سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنی رات میں میرے شوہر بازل کس سے بات کر رہے تھے؟ آفس سے تو اتنی رات میں فون نہیں آ سکتا، ضرور وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ آج کل میرے ساتھ عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی تھی یا پھر میں کچھ زیادہ سوچ رہی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر بازل بھی اچانک سے ہی اتنا بدل گئے تھے، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ مجھے گھمانے کے لیے لے کر جاتے لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیوں عجیب سے ڈر میرے دل میں گھیر لیا تھا۔ اب اکثر یہی ہونے لگا تھا جب دوسری رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر بازل کمرے میں نہیں ہوتے تھے۔ میں باہر جا کر دیکھتی تو وہ ہلکی ہلکی کسی سے فون پر باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ میرا شک بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے وہاں گئی تو واپس شاپنگ مال میں نے اپنے شوہر بازل کو سائڈ سے دیکھا تھا۔ میں نے ٹھیک سے تو انہیں نہیں دیکھ پائی تھی لیکن وہ میرے شوہر بازل ہی تھے۔ اپنے شوہر کی پہچان تو میں ہزاروں میں کر سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ پورے راستے میں ہی سوچنے لگی تھی میرے شوہر آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ لڑکی جو ہر روز ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچی تو حیران رہ گئی یہ دیکھ کر میرے شوہر بازل تو کمرے میں لیٹے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ اس وقت گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے شوہر بازل کہنے لگے میری طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی اسی لیے آج آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ جب میں نے ان سے پوچھا ابھی آتے ہوئے راستے میں نے آپ کو دیکھا تو وہ مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے ارے واہ تمہیں تو ہر جگہ میں ہی دکھائی دے رہا ہوں، شاید تم مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرنے لگی ہو۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے آگے کوئی بھی سوال نہیں کر پائی۔ میں نے جب بھی اپنی ساس اور نند فاطمہ سے اس بارے میں پوچھا تو تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میری ساس نے بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا شاید میں ہی غلط تھی، شاید میں نے کسی اور کو دیکھ لیا جیسے میں اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ پھر میں نے سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد جو کچھ ایسا ہوا میری برداشت سے بالکل بھی باہر تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر بازل اور میرے سسرال والے مل کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہے تھے جس کے بارے میں نے آج تک سوچا نہیں تھا۔ مجھے میرے شوہر اور میرے سسرال کے دور کے رشتے دار کی شادی میں جانا تھا، ہمیں ان کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے کچھ دن وہاں جانا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، چلو اسی بہانے ہم دونوں شوہر بیوی کہیں باہر گھومنے جائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ میں نے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی، ہم شام کو نکلنے والے تھے لیکن جب میرے شوہر بازل آفس سے آئے تو مجھے کہنے لگے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے آفس میں بہت زیادہ ضروری کام ہے،
آپ لوگ چلے جائیے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جا رہے تو میں بھی آپ کے ساتھ رک جاتی ہوں، یہاں پر آپ کے لیے آپ اکیلے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگے نہیں، کوئی پریشان نہیں ہوں گا، تم سب لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ، ویسے بھی اگر تم نہیں جاؤ گی تو سب لوگ تمہارے بارے میں سوال کریں گے۔ میں نے بہت رکنے کی کوشش کی لیکن میرے شوہر بازل نے مجھے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ شادی میں بھیج دیا۔ ہمیں وہاں 5 سے 6 دن رکنا تھا۔ جیسے میں وہاں پر گئی تو دوسرے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں دوسرے دن واپس آ گئی، لیکن میں نے یہ بات اپنے شوہر بازل کو نہیں بتائی تھی کیونکہ میں نے انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا میں خود ہی سرپرائز بن جاؤں گی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو مجھے اپنے کمرے سے کسی کے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر گر جائیں گے۔ میرے شوہر بازل اور پڑوس میں رہنے والی لڑکی رقیہ ایک دوسرے کے قریب تھے اور وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے، میں سمجھ گئی تھی ان دونوں کے بیچ بہت ہی قریبی رشتہ ہے۔ جب میرے شوہر بازل کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ایک دم سے اس لڑکی سے پیچھے ہٹ گیا اور میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگا تم یہاں اتنی جلدی؟ تم تو کچھ دنوں کے بعد آنے والی تھی نا، دیکھو جیسے تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بیٹھو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، جو کچھ دیکھ چکی ہو وہ کافی نہیں ہے۔ تم اسی لیے ہمارے ساتھ شادی میں نہیں گئے تھے تاکہ میرے پیٹھ پیچھے اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کر سکو۔ اس دن بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم باہر اس لڑکی کے ساتھ گھوم رہے تھے، تمہارے گھر والے بھی سب ملے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ مجھ سے شادی کے لیے مجبور نہ کرتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، آپ نے ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دی صرف اپنی بیٹیوں کی خاطر۔ آپ کو یہ سب کچھ کر کے کیا ملا؟ آپ کی بیٹیاں تو آباد ہو گئی ہیں لیکن میں تو برباد ہو گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بازل اپنی ماں سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد بازل نے مجھے بتایا یہ لڑکی اس سے بھی محبت کرتی ہے، لیکن بازل کی ماں اس کی شادی ایک بہت امیر گھرانے میں کرانا چاہتی تھی، لیکن بازل رقیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب بازل نے اپنی ماں سے بہت زیادہ ضد کی تو انہوں نے اسے قسم دی وہ ان کی مرضی سے لڑکی سے شادی کرے گا۔ بازل کی ماں نے بازل سے کہا تھا وہ ایک امیر لڑکی سے شادی کروائے گی، وہ بہت سارا دہیج لے کر آئے گی اور اس طرح ان کی گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ جب وہ بہو شادی کر کے بہت سارا پیسہ لائے گی تو ان کی بیٹیوں کی بھی شادی خوشی خوشی ہو جائے گی، تو وہ اس لڑکی کو دھوکے مار کر اس گھر سے باہر نکال دے گی اور بازل کی شادی رقیہ سے کروا دے گی۔ بازل اس بات پر راضی ہو گیا، اسی لیے میں نے مجبور ہو کر اپنی ماں کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، تم سے شادی کر لی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں رقیہ سے محبت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد میں نے بہت کوشش کی میں رقیہ کو بھول کر تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں، میں اس کو بھولنے لگا تھا، لیکن جب سے اس نے ہمارے گھر میں آنا جانا شروع کیا تو پھر سے ہماری محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں جانتا تھا میں تمہارے ساتھ بہت غلط کر رہا ہوں، اسی لیے میں تم سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں تمہارا گنہگار ہوں اور میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے دھوکہ دیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اپنے شوہر بازل کے منہ سے ساری سچائی سننے کے بعد میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر اس سب میں میری کیا غلطی تھی۔ میں نے اپنے شوہر بازل سے کہا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم نے اور تمہاری فیملی والوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، آخر میرا کیا قصور تھا جو تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی پیسے کے لالچ میں تم لوگ مجھے دھوکہ دو گے، میں تمہیں اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں،
اس کے بعد میں اپنے مائکے آ گئی تھی۔ میں نے اپنے ابو کو ساری بات بتا دی۔ میرے ابو نے کہا تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے کیسے نپٹنا ہے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں ان لوگوں کو سزا دلوا کر رہوں گا، تم فکر مت کرو۔ مجھے اپنے گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ باسل مجھ سے ملنے کے لیے بہت بار آیا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگنے لگا، پلیز تم میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس بات کا احساس مجھے تمہارے جانے کے بعد ہوا۔ تم جب سے ہمارے ساتھ تھی تو مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا، تم سے الگ ہونے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ ایسا لگتا تھا میں رقیہ سے محبت کرتا ہوں لیکن نہیں، لیکن تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ مجھے پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے غلط ارادے سے تم سے شادی کا رشتہ بنایا ہے، لیکن میں اب سچائی کی بنیاد پر اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز میرے ساتھ چلو۔ میرے شوہر باسل نے تو آسانی سے کہہ دیا تھا، لیکن جو کچھ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں کیسے بھول سکتی تھی؟ میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا وہ سب کچھ بھولنا۔ میں نے اپنے باسل سے کہا میں تم سے طلاق لینے کے لیے تیار ہوں، تم اپنی محبت رقیہ سے شادی کر لو، اس کے ساتھ خوش رہو، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ باسل برابر مجھے فون کرتا رہا لیکن میں اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے کمرے میں رہتی، نہ ہی کچھ کھاتی اور نہ ہی پیتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے چکر آ گیا اور میں گر گئی۔ جب میری اماں نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے میری اماں کو یہ خبر سنائی تو میری اماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر میں خوش ہوں یا دکھی، میری ماں نے یہ خبر میرے شوہر باسل اور میرے سسرال والوں کو سنا دی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ لوگ میرے گھر پر آ گئے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور گھر ساتھ چلنے کو کہا۔ میری اماں نے بھی مجھے سمجھایا باسل کو اور تمہارے سسرال والوں کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، وہ لوگ تمہیں واپس لے کر جانا چاہتے ہیں، انہوں نے تمہارے ابو سے بھی بات کی ہے، وہ وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دیں گے۔ میں نے اپنے باسل کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، باسل سے بھی ہو گئی، تم اسے معاف کر کے اپنی ایک نئی زندگی شروعات کرو، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تم فیصلہ کرو گی ہمیں وہ منظور ہے، لیکن میں اور تمہارے ابو یہی چاہتے ہیں تم سب کچھ بھول کر اپنی ایک نئی زندگی شروعات کرو۔ بہت سمجھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا، میں اپنے بچے کی خاطر ان سب لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے شوہر باسل نے مجھ سے کہا تھا اب ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے، دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے جہاں رقیہ کا سایہ بھی ہم پر نہیں ہوگا اور تم خوش رہو گی، تمہارے دل سے یہ وہم بھی دور ہو جائے گا۔ میں رقیہ سے ملتا ہوں یا چھپ چھپ کر اس سے باتیں کرتا ہوں اور جیسا اس نے کہا ویسا ہی کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے شوہر باسل کو وہاں ایک اچھی جاب مل گئی تھی۔ میرا شوہر باسل میرا بہت خیال رکھتا تھا اور وقت وقت پر اپنی محبت کا اظہار کرتا، ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں خوشی دے دی، وہ جڑواں بیٹوں کی ماں بن گئی تھی۔ اب ہم دونوں ہنسی خوشی رہتے تھے، ہمارے بیچ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر باسل کی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، اس کی ماں ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی تھی، وہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہو۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرے شوہر باسل بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، نہ جانے وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ سے ایسے باتیں کرنے لگا تھا، وہ ہمیشہ مجھ سے خفا رہتا تھا، لیکن جب سے بچے کی خبر سنی وہ مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے اور اپنی سچی محبت کو بھول کر میرے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا تھا۔ دوستوں، کہانی کو جلدی لائک اور سبسکرائب کر دیں۔